السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ بچے کی پیدائش پر ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ 6 کام ہیں جو بچے کی پیدائش پر ہمیں کرنے چاہیے۔ ان کاموں کا کرنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ بچے کی پیدائش پر ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، کون سے کام کرنا سنت ہے، یعنی بچے کے استقبال کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ اور بچے کا استقبال آج کل اس طرح ہو رہا ہے مسلمان گھرانوں میں ویسٹرن طریقے سے، حالانکہ اسلام اس بارے میں بھی ہماری مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے کہ بچے کا استقبال کیسے کیا جائے، بچے کے استقبال کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 6 کام ہیں جو بچے کی پیدائش پر ہمیں کرنے چاہیے، جو کہ سنت سے ثابت ہیں، وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے مسائل جو آپ لوگ عقیقے کے متعلق پوچھتے ہیں یا پھر بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے متعلق پوچھتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا۔ وہ 6 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر بچے کو نہلا کر اس کے کان میں اذان اور اقامت پڑھنا، یہ پہلا کام ہے۔ اچھا، اس میں اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ بچے کو نہلانا نہیں ہے 3 دن تک 4 دن تک، تو آپ بغیر بچے کو نہلائے بھی بچے کے کان میں اذان اور اقامت پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اذان اور اقامت پڑھنے کے لیے بچے کو نہلانا یہ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بچے کو نہلائیں گے نہیں اس وقت تک اذان اور اقامت نہیں پڑھیں گے، اور اسی طرح پھر وہ ایک ہفتہ 15 دن اگر ڈاکٹر نے کسی وجہ سے منع کر دیا نہلانے میں تو وہ اذان ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو پہلے الفاظ بچے کے کان میں جاتے ہیں وہ اس کے دل پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بچہ اگر نہیں نہلا سکتے، آپ منع ہے کسی وجہ سے، تو بغیر نہلائے ہوئے بچے کے کان میں بھی آپ اذان اور اقامت پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلا کام، جتنی جلدی ہو سکے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ دائیں کان میں اذان کہیں گے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی۔ تو پہلا کام، بچے کے کان میں اذان دی جائے، اقامت پڑھی جائے۔ نمبر 2 پر بچے کو کسی نیک عالم دین یا کسی نیک بزرگ سے گھٹی دلوائی جائے۔ یہ گھٹی جو ہے یہ دلوانا سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ گھٹی دینے کا جب وقت آتا ہے تو کوئی بھی چاچا، تایا، پھوپھا یہ آگے بڑھ جاتا ہے، جی آج یہ آپ گھٹی دے دیں۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی فاسق و فاجر سے گھٹی نہ دلوائی جائے، کسی نیک شخصیت سے گھٹی دلوائی جائے، کیونکہ گھٹی کا بڑا کردار ہے انسان کی زندگی میں، کیونکہ اس کا جو لعاب ہے، جو گھٹی دے رہا ہے، اس کا لعاب جب اس کے منہ میں جائے گا، اس کے شکم میں جائے گا، تو اس کی تاثیر، اس کی برکات اس کی ساری زندگی میں رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے گھٹی دینے والا کوئی نیک شخص ہو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی فاسق فاجر رشتہ دار جو ہے وہ اٹھ کر گھٹی دے دے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اپنے بچے لے کر آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بچوں کو گھٹی دیتے تھے، اور کھجور کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ منہ مبارک میں لیتے اور اس کے بعد پھر اسے چباتے اور لعاب دہن کے ساتھ بچے کے منہ میں داخل کر دیتے۔ تو یہ گھٹی دینے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2 پر دوسرا کام، بچے کو کسی نیک عالم دین یا کسی نیک بزرگ سے گھٹی دلوائی جائے۔ تیسرا کام، نمبر 3 پر 7ویں دن بچے کے سر کے بال مونڈنا اور سر پر زعفران لگانا، یہ بھی سنت ہے۔ 7ویں دن بچے کے سر کے بال مونڈ لیے جائیں اور سر پر ہو سکے تو زعفران بھی لگا لیا جائے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ چوتھا کام، بچے کے سر کے بالوں کے برابر جو ہے وہ چاندی، جتنا وزن بچے کے بالوں کا ہے اتنا وزن جو ہے وہ چاندی صدقہ کرنا۔ بچے کے سر کے بال مونڈے آپ نے، وہ جتنا وزن بالوں کا ہے اتنا وزن جو ہے وہ چاندی صدقہ کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ 5واں کام، 7ویں دن بچے کا نام رکھنا۔ یہ بہت ہی بڑا ایشو ہے اس وقت کا، بہت زیادہ لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ نام کیسے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں باپ کی طرف سے بچے کو جو پہلا تحفہ ہے نا، جو پہلا گفٹ ملتا ہے وہ بچے کا نام ہے، اس لیے نام جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے، یہ پہلا تحفہ ہے۔ اور نام جو ہے یہ کسی نبی کے نام پر ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے نام پر ہونا چاہیے، اولیاء کرام کے نام پر ہونا چاہیے، یعنی کوئی اچھا نیم ہو، ٹھیک ہے نا۔
جس طرح انبیاء علیہم السلام کے نام ہیں، آپ موسیٰ رکھ سکتے ہیں، محمد عیسیٰ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے آپ محمد دانیال رکھ سکتے ہیں، محمد یونس رکھ سکتے ہیں، محمد ابراہیم، محمد اسماعیل، بڑے پیارے پیارے نام ہیں، محمد رکھ سکتے ہیں، محمد احمد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ نام جو انبیاء کرام کے ہیں یا پھر صحابہ کرام کے، ابو بکر یا پھر عمر یا پھر عثمان یا پھر علی یا پھر اسی طرح عبد الرحمن یا پھر اسی طرح جو ہے وہ عبد الباسط، جو نام ہے نا بہت ہی پیارے. آج کل اس میں انٹیک نام چاہیے جی، کوئی برادری میں نام نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کا نام ہونا چاہیے پورے خاندان میں نہ ہو. کوئی نام بتا دیں نا فلاں نام رکھ لے، نہیں، یہ نام نہیں رکھیں گے، یہ تو ہماری گلی میں ہمارے پڑوس کا ہے، ایک بچہ ہے اس کے ساتھ، پھر بھئی کیا ہو گیا. صحابہ کرام میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو باپ کا نام دادا کا نام تھا وہ پوتے کا نام ہے. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، نام اچھا ہونا چاہیے، چاہے خاندان میں جتنے نام بھی وہ ہوں موجود، ٹھیک ہے نا. تو نام جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے. اور یہ بتایا بھی گیا کہ نام جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر ہو، کسی نیک شخصیت کے نام پر ہونا چاہیے. تو اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. تو نام رکھا جائے، جو پہلا تحفہ ہے ماں باپ کی طرف سے بچے کو، وہ اس کا نام رکھنا ہے. تو نام جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے. نمبر 6 پر جو چھٹا کام کرنا ہے، 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ کرنا. سنت ہے 7ویں دن کر لیں، اگر 7ویں دن نہیں ہے تو 14ویں دن کر لیں، اگر 14ویں دن نہیں کر سکتے تو پھر 21ویں دن یہ عقیقہ کرنا یہ سنت ہے. اگر 21ویں دن بھی نہیں کر سکے تو پھر جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عقیقہ کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اور اس میں اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے، 2 بکریاں یا پھر 2 دمبے، یا پھر اسی طرح اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا، 1 بکری یا پھر 1 دمبا. تو یہ جو ہے عقیقہ کرنا ہے، یہ سنت ہے. اور اسی طرح عقیقے کے جانور کی بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہے، اور اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے. اس میں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت جو ہے وہ نانی کھا سکتی ہے، نانا کھا سکتا ہے، ماں باپ کھا سکتے ہیں. بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ تمام باتیں جو یہ عوامی فتوے ہیں، شرعی فتوے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ عوامی غلط فہمی ہے، عوامی فتوے ہیں جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں. کہ اس میں اچھا ایک بہت مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے یاد پڑتا ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ جو عقیقے کا جانور ہے، جو بکرا ہے، اس کی ہڈیاں ہم توڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ سننے کو ملتا ہے کہ اگر ہڈی توڑیں گے تو بچے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، معاذ اللہ. دیکھیں کتنی بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں غلط ہیں، ان کے اوپر کان نہیں دھرنے چاہیے. یہ تمام عوامی فتوے ہیں، شرعی فتوے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. عقیقے کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کا، یعنی عقیقے میں بھی جو گوشت کا حکم ہے وہ قربانی والے گوشت کا ہی ہے. بچے بھی کھا سکتے ہیں، سارا خود بھی رکھ سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، خود بھی کھائیں، غریبوں میں بھی تقسیم کریں، ٹھیک ہے نا. پکا کر کھلا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. تو عقیقہ کرنا یہ 6ٹھی سنت ہے. یہ بچے کے استقبال کرنے کا اسلامی طریقہ، سنت طریقہ ہے. اس میں بہت سارے لوگ غفلت کرتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں تو کر لیتے ہیں استقبال میں، یہ ڈھول باجے، یہ تمام خرافات تو ہم کرتے ہیں، لیکن جو اسلامی طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، اس سے ہم غافل ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائی. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.